أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. پھر بتایا تھا کہ جو لوگ توبہ کریں ان میں سے اور حق کو بیان کریں ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو حق کے معلوم ہونے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں اور اسی حالت میں وہ مر بھی جاتے ہیں. تو ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوتا ہے اور ان پر لعنت ہوتی ہے آخرت میں بھی. چنانچہ ارشاد ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں وہ مر بھی گئے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ پچھلی آیت میں چونکہ خاص طور پر اہل کتاب کا تذکرہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جو ان کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی گئی تھی اس کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے تھے اور خود بھی ان پر ایمان لانے کا اظہار نہیں کرتے تھے، نہ دوسروں کو ایمان لانے کے لیے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گئے، حق کو چھپا کر، اس کو بیان کیے بغیر، اس کے قبول کرنے کا کھلم کھلا اظہار کیے بغیر اسی حالت میں وہ مر گئے تو کافر ہے. تو ان الذین کفروا، کہا کہ ان کو کافر کہا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے معلوم ہونے کے باوجود اس کو ظاہر نہ کرنا، اس پر ایمان نہ لانا، یہ تو کفر ہے. وماتوا وہم کفار، اور کفر ہی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی، توبہ انہوں نے نہیں کیا. تو اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. یعنی آخرت میں ان پر اللہ بھی لعنت کریں گے، فرشتے بھی لعنت کریں گے اور سارے لوگ بھی لعنت کریں گے. پھر کہا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی. خفف یخفف مانے کم کرنا، ہلکا کرنا. جہنم کے عذاب میں جب ڈالا جائے گا تو عذاب میں کچھ کمی نہیں آئے گی. چیخنے کی وجہ سے، چلانے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے سامنے والے کو ترس آ گیا اور کچھ عذاب میں ہلکا پن لانے
کچھ عذاب میں کمی کی، ہلکاپن لے آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو نہ مہلت دی جائے گی، یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے کوئی عذر بیان کرنے کی بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور ڈالنے کے بعد عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ تو اب اس آیت کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہو، اللہ نے کہا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، یہ لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان پر اللہ کی فرشتوں کے اور انسانوں کی لعنت کا۔ تو اس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر زندہ ہے تو اس کا نام لے کر ہم اس کو لعنت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معلوم نہیں کب وہ ایمان لے آئے۔ مطلق کہہ سکتے ہیں کہ کفار پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، غداروں پر اللہ کی لعنت ہو، کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جب تک آدمی مرتا نہیں تب تک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی موت کس حالت میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی ایسے شخص پر لعنت کرے جو لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے جس نے لعنت کی ہے، یعنی اس لعنت کی جو نحوست ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اسی پر لوٹتا ہے جس نے اس لعنت کیا ہے۔ تو اس لیے کسی کو لعنت کرنے میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ کہتے ہیں معبود کو، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق تو ایک ہی ذات ہے، خالق بھی ایک ہے اور عبادت کے لائق بھی ایک ہی ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ جن جن چیزوں کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ معبود نہیں بن سکتے۔ معبود تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، سب کو جو روزی دیتا ہے، سب کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے، وہ معبود بننے کے لائق ہے۔ جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی سے تکلیف کو پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، کسی کو اپنی طرف سے کھلا پلا نہیں سکتے، کسی کے لیے سہولتیں مہیا نہیں کر سکتے، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو خود اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے پارٹنر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے کہا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے رحم کی صفت کو بیان کر کے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گنہگار ہو، وہ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس پر انتہائی شفقت کا اور رحمت کا معاملہ کرے گا، اور بار بار کرے گا۔ بار بار آپ سے غلطی ہو گئی، بار بار اب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو بار بار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا، اپنے انعام کا اظہار کرتے رہیں گے۔ تو گناہ بار بار بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، جو ہماری اصلاح کر سکتا ہے، جو ہمیں صحیح راستے پر لا سکتا ہے، اور کون ہے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اور جتنی بار چاہے ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں شرمانا نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا نہیں کہ بار بار جانے سے اللہ کو تکلیف ہوگی، نہیں۔ اب جتنی بار جائیں گے اللہ اتنی بار ہم پر رحم کریں گے اور اپنے فضل کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔ آمین۔